السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول فقہ کی گزشتہ کلاس تک ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا، پہلی کلاس میں یہ معلوم کیے کہ فقہ کے معنی اور مطلب کیا ہے، پھر اس کی اہمیت کیا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہم جو فقہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سی فقہ ہے۔ پھر حدیث جبرائیل کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ دین، شریعت اور فقہ یہ تینوں ایک ہی ہے۔ جبرائیل آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ حدیث جبرائیل میں پورا بتانے کے بعد اسلام، ایمان، احسان، قیامت، اس کی علامتیں، جب وہ چلے گئے تو اس وقت نبی نے فرمایا جبرائیل آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ سے مراد کیا کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تو گویا کہ عقیدہ، ایمانیت، معاملات، عبادات سب کے سب داخل ہے۔ ان سب کی سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ تو دین کی ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا کہ حدیث جبرائیل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دین صرف زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، بلکہ ایمان، عقیدہ، پھر دنیا کے بعد، ان سب کو ملا کر دین کہا جاتا ہے۔ جو حدیث کی روشنی میں حدیث جبرائیل میں جبرائیل آئے، اسلام کے بارے میں پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے نا، پڑھ چکے اس لیے میں شارٹ میں جا رہا ہوں۔ احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں کیا ہے، ان سب کو نبی نے کیا فرمایا؟ جبرائیل آئے تھے دین سکھانے کے لیے۔ تو جبرائیل کیا کیا سکھا کر گئے؟ اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی علامتیں۔ تو یہ سب مجموعے کا نام ہے دین، تمام کا نام ہے دین۔ اور دین کیا ہے؟ دین ایکول ٹو اسلام۔ دین کیا ہے؟ وہی اسلام ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ایمان ہے، عقائد ہے، معاملات ہے، عبادات ہے، سب ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے باقاعدہ دین کی تعریف میں، اسلام کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو حوالے کرنا، الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ عام طور سے لوگ کیا بولتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام مینس پیس، اسلام مینس سبمیشن ہے، کمپلیٹ سبمیشن۔ یہود اور نصارہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں۔ اصل ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ وتھ توحید۔ ہمارے اور یہود اور نصارہ میں یہ فرق ہے، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اسلام میں پہلی بات، اسلام کی ڈیفینیشن میں یہ جو ہے اسلام کے ارکان ہیں، پلرز آف اسلام، شہادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، یہ پلرز آف اسلام۔ ڈیفینیشن آف اسلام الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ ڈیفینیشن میں تین باتیں ہوتی ہے۔ نمبر ایک، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، الاستسلام للہ بالتوحید۔ دوسرا ہے والانقیاد لہ بالطاعہ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوبے ہو جانا، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو فرسٹ نمبر پہ توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا،
دوسرا اللہ کی اوبیڈینسی اختیار کرنا، اللہ کے اوبے ہونا اسلام میں. والانقیاد لہو بالطاعہ، اگر عربی میں لکھنا چاہتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید. یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ اسلام. تعریف الاسلام، اسلام کی تعریف. الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. توحید کے بغیر حوالے کرتے ہیں تو جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ نہیں. الاستسلام، استسلام مین سبمیشن، للہ ٹو اللہ، بالتوحید وتھ توحید. والانقیاد لہ بالطاعۃ، طاعہ اطاعت، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ لہو للہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اوبے ہو جانا، انقیاد. انگلش میں ان چیزوں کو شارٹ میں پانا چاہتے ہیں تو ایک کتاب لاسٹ 3 پارے جو سعودی سے پرنٹ ہو کے تقسیم ہوئی ہے، دیکھیے لاسٹ 3 پارا، اس کی تفسیر لائبریری میں بھی ہے. لاسٹ 3 پارے کی تفسیر لے کر آ جائیے، انگلش میں بہت ہے، سب کو دے دیں گے. ہندی میں کسی کو چاہیے؟ اگر انگلش نہیں تو ہندی، اردو نہیں، ختم ہو گئی، انگلش اور ہندی 2 ہے. لاسٹ میں جو چند صفحات لکھے ہیں، ایک مسلمان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے، واقعی معنی میں کوئی مسلمان وہ لاسٹ کے پیجز پڑھ لے، ایک 50-60 کے اراؤنڈ میں پیجز ہیں، اتنا پڑھ لیں، بہت بہترین علم آئے گا. لیکن کسی ٹیچر کے انڈر پڑھنا، اکثر بات سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، کچھ باتوں کے لیے ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بہت اچھا ہے. انقیاد کے معنی تقریباً وہی معنی، تابع داری. انقیاد تابع داری کے معنی میں ہی ہے. انگلش اور لے کر آئی اس میں. وہ انگلش ٹرمز وغیرہ اس میں مل جائیں گے. کہاں ہے تھوڑا دیکھنا پڑے گا. خشوع خضوع بولتے ہیں ہم لوگ، خشوع خضوع، تو اس میں مل جاتا ہے کہ سبمسیونیس، ہمبلنس. تو کچھ انگلش کہیں کہیں ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو یہ ساتھ میں رکھیں گے، تھوڑا فائدہ ہوگا آپ کو. لیکن کہاں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اس کو آپ پیج نمبر 68 سے مطالعہ کریں، آپ خود جو ہے پڑھتے رہیں. ہے نا اس میں 6th اسلام، سبمیشن ٹو اللہ بائی بلیونگ ان توحید. ہاں
اب دیکھیں آپ کے انقیاد کا معنی آ گیا. تو یہ ہاں کمپلائنس کے معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں کمپلائنس ٹو ہز آرڈرس، وہی طاعہ، الانقیاد لہ بالطاعہ. اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا سمجھ میں آئے نہ آئے، کیا حکمت ہے معلوم نہیں، حکمت معلوم ہو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہو تب بھی مان لینا، اس کو کہتے ہیں انقیاد. اپنے آپ کو پوری طرح سے جھکا دینا، تابعداری میں حد سے زیادہ گزر جانا، کسی کے آرڈر کو منو ان مان لینا. by obeying him, abiding and absolving. نہیں انقیاد کے معنی obey، یہ اطاعت، ہاں فالو، ہاں. تیسری چیز اس میں ہے، اسی میں ہے نمبر 6. دیکھیے اسلام کے اصل ڈیفینیشن، یہ بہترین بک ہے، لاسٹ کے جو پیجز ہیں آپ پڑھیں، ماشاءاللہ بہت بہترین کتاب ہے اور ایک دم سلفی منہج پر ہے. تیسری چیز ہے البراءۃ من الشرک واہلی. البراءۃ من الشرک واہلی، براءت کے معنی بری ہو جانا، انوسینٹ، ہمیں معلوم نہیں ہے. یہاں کچھ دیکھ دیکھیں اس میں دیا ہے البراءۃ، ہاں ابسولونگ، براءت کا اظہار کرنا، تمہارے شرک سے ہم بری ہے. اور ہر نبی نے یہ کہا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا اننی براء منکم، میں تم سے بری ہوں، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا. نبی نے بھی فرمایا، آخری نبی، لا اعبد ما تعبدون. تو براءت کا اظہار ہونا چاہیے. براءت کا اظہار نہیں ہے، اب ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، چلے گا، ان کا بھی صحیح ہمارا بھی صحیح، نہیں تو مسلمان پکا نہیں ہوا. پکا مسلمان اسی وقت ہوگا جب وہ یہ 3 کام کرے. 3 کام، یہ 3 باتیں گویا کہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. جو انگلش میں سمجھتے ہیں کوشچن نمبر 6 کو دیکھیے، اچھی طرح سے پڑھیں. اسی طرح سے بات آئے گی ایمان. ایمان میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایمان میں ایک تصدیق بالجنان، جنان کے معنی قلب، دل، دل سے تصدیق کرنا، تصدیق بالجنان. اس کے بعد یہ نمبر 7 میں ہے. ایمان میں بھی 3 باتیں ہوتی ہیں. تصدیق بالجنان، سب سے پہلے دل سے تصدیق کرنا، دل سے فیت ہونا، ایمان ہونا، دل میں یقین ہونا چاہیے. پھر جو یقین آپ نے کیا ہے اس کو اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان. قلب بھی بول سکتے تھے، یہ ریمز کے لیے نون نون نی 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 آئے گا، دیکھیں لاسٹ تک تو یاد رکھنے کے لیے آسانی کے ساتھ. تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. تیسرا ہے عمل بالارکان،
عمل بالارکان. ارکان کا مطلب باڈی پارٹس، باڈی پارٹس سے عمل کر کے دکھانا. یہاں پر دیکھیں انگلش میں دیا ہے ایمان از بلیف اینڈ کنوکشن ان دا ہارٹ، اسپیچ آف دا ٹنگ، ایکشن آف دا لم. تو یہ تینوں ملا کر ایمان ہے. ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. یزید بڑھتا ہے، بطاعت الرحمن، اچھا اچھے لوگوں کو اسلام اور ایمان کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں، بڑے بڑے لیکچر ہانکتے ہیں. یزید بطاعت الرحمن، رحمان یعنی اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. وَيَنْقُصُ، بھولنا نہیں، یاد کر لیجیے. وَيَنْقُصُ بطاعت الشیطان. جی، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. دیکھیں پورے میں نی 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 ہے، نی 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 نی. ہاں پورے ایمان کے اندر ہے. تین اصل پارٹ ہے، لیکن یہ بھی اس میں اس کے ڈیفینیشن میں ہے. ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے گھٹتا ہے. یہ ہے ینقص، گھٹتا ہے، نقص ہوتا ہے، بطاعت الشیطان. یہاں بھی دیا، دیکھیے نمبر 7 دیکھیے ہے. ایمان انکریزز بائی پرفارمنگ گڈ ڈیڈس اینڈ ڈیکریزز بائی کمیٹنگ سینس. وہی میں یہ ریمز کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے بتایا، اور یہ بھی ایسا ہوتا ہے یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایسا بھی بولتے ہیں. اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے. آج اصول الفقہ جا کے عقیدہ ہو گیا پھر. تو یہ ہوا ایمان. پہلا تھا اسلام، الایمان. ایمان کی ڈیفینیشن ہے، عربی میں لکھ لیجیے، انگلش میں اس میں ہے الحمدللہ. دو چار پیج اس میں سے پڑھ کے آیا کیجیے. کچھ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھیے انشاءاللہ. بہت اچھی کتاب ہے. اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے، ایمان والی فیتھ، اس میں صرف فیتھ ہے، اس میں صرف فیتھ ہوتا ہے، ایکشن نہیں ہے. اور اس میں پورے کے پورے ایکشنز ہیں. کس میں؟ ایمان کے پارٹس میں. پارٹس آف ایمان اور پلر آف اسلام میں فرق ہے. پارٹس آف ایمان کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان. 6. یہ 6 میں کچھ عمل کرنا پڑتا آپ کو؟ نہیں. زیادہ تر اس کا تعلق فیتھ سے ہے. ہاں اس کو مکمل کرنے کے لیے ایمان عمل کی بھی ضرورت ہے، عمل بھی اس میں داخل ہے. لیکن اسلام میں پورے کے پورے عمل ہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب. تو ظاہر کا نام اسلام ہے، باطن کا نام ایمان ہے. اسی لیے ہر مسلمان مومن ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے. ہر مومن مسلمان ہوتا ہی ہوتا ہے. کیونکہ مومن کب ہوتا ہے؟ جب اس لیول سے گزر جائے، تب پہلے مسلمان بنتا ہے پھر مومن بنتا ہے. پہلے مسلمان بنتا ہے، اس کے بعد مومن بنتا ہے. نماز کوئی پڑھ رہا ہے
نام اپنا مسلمان کا رکھ لیا، مسلمان بولیں گے ہم، مومن ضروری نہیں ہے۔ مومن کب ہوتا ہے؟ جب اس کا ایمان صحیح ہو۔ ایمان، اللہ پر کیسے ایمان، فرشتوں پر کیسے ایمان، اسی لیے ہم نے اس سے پہلے عقیدے کا چیپٹر پڑھا ہے پورے، ایمان پہلے صحیح ہونا۔ جس کا ایمان صحیح ہے وہ لازمی معنی میں اس کا اسلام بھی صحیح رہے گا۔ تو ایمان، اسلام، پھر تیسرے نمبر پہ احسان۔ احسان یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر حد سے زیادہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احسان۔ احسان کے عربی زبان میں 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے ایک آدمی کو کام کروایا، اس کی مزدوری تھی 100 روپے، اس کو آپ نے 110 روپے دے دیا، 100 روپیہ اس کا حق ہے، 100 روپیہ اس کا حق ہے، 10 روپیہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ حق واجب سے، اردو میں کہتے ہیں حق واجب سے، اس کا جو واجبی حق ہے، اس کے جو obligatory رائٹ ہے، اس سے آپ نے تھوڑا بڑھ کے دیا، وہ احسان ہو، اس کے ساتھ آپ نے احسان کیا۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے احسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ احسان کے ایک معنی وہ بھی ہے اچھا سلوک کرنا، اچھا بیہیو کرنا۔ کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بھلی بات کہو۔ نبی نے بخاری کی حدیث میں لمبی فہرست، یہ بھلائی ہے، یہ بھلائی، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ صحابی نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ آخرکار کہا کہ کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، ایٹ لیسٹ کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی احسان ہے، حسن سلوک ہے۔ احسان کا تیسرا مفہوم، اور یہ بہت اونچا مفہوم ہے، حدیث جبرائیل میں نبی نے یہ فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر کب آئے گا انسان کو؟ جو زیادہ متقی ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ احسان سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، جو اسلام ایمان کے بعد جا کر آتا ہے احسان۔ اب دیکھیے، حق کے واجب سے بڑھ کے دینا، فرض پڑھنا یہ ہمارا حق، اتنا حق ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نفل پڑھا ہے تو احسان کے درجے میں جا رہے ہیں آپ۔ نفل جتنا ہے اس سے بھی بڑھ کے پڑھا آپ نے تو اور آگے بڑھ رہے ہیں، ہاں یہ احسان۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے ہمارے پاس سے، ہم سمجھتے ہیں بھائی اہل حدیث ہے، عقیدہ صحیح ہے، بس اب نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں ہمارے لیے معاف ہے، سب معاف، بس سلام پھیرے بھاگے، جمعہ کے دن بھاگے۔ پھر سنائے تو حدیث سناتے ہیں، صحابہ اکرم گھر میں پڑھتے تھے، صحابہ اکرم گھر میں جا کے پڑھتے تھے، لیکن آپ تو گھر میں جا کے بیڈ پہ پڑھتے ہیں نا، ہاں، تو بہانہ بنا کر کام چھوڑ دے، اچھا نہیں ہے۔ تو بہرحال، تو اسلام، ایمان، احسان، ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے، ان سب کی معلومات حاصل کرنے کا نام فقہ ہے۔ تو فقہ اسلام سے الگ نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے اب تک، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ جبرائیل آئے تھے دین سکھانے کے لیے، اس میں کیا کیا سکھائے؟ اسلام، ایمان، احسان، قیامت، آخرت، سب دین میں داخل ہے۔ تو گویا کہ اب تک ریپیٹ ہی ہوا، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بھائی فقہ کی کیا ضرورت ہے، فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن و حدیث کا ہی فیصلہ ہے کہ فقہ بھی پڑھو۔ صحابہ کی فقہ کیا تھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ آج ایک اہم اور نئی چیز ہم معلوم کریں گے کہ اجتہاد اور مجتہد، مجتہد کس کو کہا جاتا ہے، اجتہاد کیا ہے، کیونکہ یہ فقہ کی اصطلاح میں بار بار آئے گا، جبکہ گزشتہ بار کی کلاس ادھوری ہے۔ ابھی ہم نے فقہ کس کو کہتے ہیں اور اس میں بات شروع کیے تھے، اسی کو جوڑتا ہوں میں ابھی۔ یہاں تک ہوا فقہ کی اہمیت، مسائل کیا ہے۔ فقہ کی ڈیفینیشن گزشتہ کلاس میں شروع کیے تھے۔ فقہ میں 2 باتیں ہوتی ہیں، تفصیلی دلائل کے ساتھ شرعی احکام معلوم کرنا فقہ ہے۔ فقہ کیا ہے؟ تفصیلی دلائل کے ساتھ شرعی احکام معلوم کرنا فقہ ہے۔ فقہ وہ
लिटरिंग मीनिंग है, लिटरेचर में माना यह है कि समझ बूझ, फ़िक़्ह के माने। शरीयत की इस्तिलाह में, टेक्निकल टर्म में फ़िक़्ह है तफसीली दलाइल के साथ शरीयत के अहकाम मालूम करना। इतना आप लिख लीजिए और याद रखना है, तफसीली दलाइल के साथ शरीयत के अहकाम मालूम करना। अरबी में बोले तो शॉर्ट में होगा, मैं लिख देता हूँ। अल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्या बिअदिल्लतिहा अत-तफसीलिय्या। अरबी में उल्टा हो जाता, तफसीली लास्ट में है, उसमें शुरू में है। अल इल्म बिल अहकाम अश-शरइय्या बिअदिल्लतिहा तफसीलिय्या। वही बात है, इल्म हासिल करना किसका? अहकाम शरई, शरीयत के अहकाम का इल्म हासिल करना तफसीली दलाइल के साथ, तफसीली दलाइल के साथ शरीयत के अहकाम मालूम करने का नाम फ़िक़्ह है। तो फ़िक़्ह में बुनियादी तौर पर क्या है? दो बातें हैं, दलाइल और अहकाम। दलाइल और दूसरा है अहकाम। दलाइल को सामने रखकर अहकाम मालूम करना फ़िक़्ह है, बस। दलाइल सामने रखकर मसाइल मालूम करने का नाम फ़िक़्ह है। तो फ़िक़्ह में दो बातें हैं, दलील और मसला। दलील की जमा दलाइल, मसला की जमा मसाइल। ये मसला क्या भाई, वो मसला क्या भाई, उसकी दलील क्या दो, बस दो ही चीज़ है, ख़त्म। फ़िक़्ह में क्या है? दलील मसला। मसला आ गया, दलील तलाश करो, दलील है उससे मसला निकालो, ये फ़िक़्ह है। समझ में आ गया? मसला क्या बोलते भाई? अब जो फतवा पूछते किसी को, मसला क्या है? अब शरीयत में इसका मसला क्या है भाई? रूलिंग्स। दलाइल और मसाइल दो का नाम फ़िक़्ह है, याद रखिए अच्छी तरह से। अब ये मालूम करना है कि दलाइल क्या है और मसाइल क्या है। उसूल फ़िक़्ह वही है, बस दलाइल मालूम करना और अहकाम मालूम करने को उसूल फ़िक़्ह बोलते हैं। तो उनमें से हम लोग अहकाम शायद मालूम किए हैं। अहकाम पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा, दलाइल चल रहा था, अहकाम में नहीं आया अभी। अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में से हम शुरू किए थे दलाइल, है ना? शरीयत के दलाइल क्या क्या हैं? अब आइए, पहली चीज़ है दलाइल। बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस, है ना, ये पढ़ चुके लास्ट क्लास में। कुरान, इसका दूसरा नाम वही मतलू। वही मतलू, वो वही जिसकी तिलावत होती है। दूसरा है हदीस, इसको सुन्नत भी बोलते हैं, सुन्नत। इसको बोलते हैं वही गैर मतलू, वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती। तिलावत किसमें? नमाज में। सूरह फातिहा के बाद तिलावत नहीं होती है, और ना ज़िक्र अस्कार के तौर पर पढ़ने के लिए हदीस भी पढ़ते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दलील की हैसियत से, एज ए प्रूफ, दोनों का इक्वल मुकाम है। ऐसा नहीं कि कुरान में आ जाए तो उसका मुकाम ऊंचा है, हदीस में आ जाए थोड़ा कम है, नहीं। प्रूफ की हैसियत से, दलील के हिसाब से, हुज्जत के हिसाब से दोनों का सेम मुकाम है, कोई फ़र्क नहीं। इनके अंडर में 9 या 10 दलाइल और भी हैं। कौले
صحابہ کی باتیں. کب؟ قرآن و حدیث سے کلاش نہیں ہونا, ٹکرانا نہیں. قرآن و حدیث میں کے بعد, قرآن و حدیث میں کچھ نہیں مل رہا ہے تو صحابی نے اس میں کیا کہا, نیکسٹ دیکھیں گے. نمبر 2, اجماع. تمام امت کا کسی بات پر اجماع ہو جائے. اجماع یہاں تک پڑھ چکے تھے نا. قیاس شروع کیے تھے. تیسرا ہے قیاس. تیسرا ہے قیاس. اجماع اور قیاس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن و حدیث کا انڈر میں. ہاں عام طور سے لوگ قرآن حدیث ہے بھائی, باقاعدہ امت کا اتفاق ہے, یہ سب بھی دلیل ہے. اجماع ہمارے لیے پروف ہے. اجماع سے کوئی چیز ثابت ہو جائے ہمیں ماننا ہے, سلف کا ہی منہج ہے. قیاس سے کوئی بات ثابت کر دیں اس میں ماننا پڑتا ہے. قیاس گیسنگ, قیاس مینس گیسنگ. اجماع ایگریمنٹ, سب نے ایگری کر لیا, سب نے ایگری کر لیا. قول صحابہ کے سینگ, صحابہ نے جو اس میں تفسیر بیان کی, وضاحت بیان کی, یہ سب اس میں داخل ہے. گیسنگ ہاں وہ آئے گا. گیسنگ کو سمجھنے کے لیے یہاں تک یہ رکھیے, یہ لاسٹ کلاس تک یہاں ہوا تھا. اب اس سے ہٹ کر ایک چیز پڑھیں گے پھر اس کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ ہے اجتہاد. اسی سے ہے مجتہد. اجتہاد اور مجتہد. اجتہاد مجتہد, کیونکہ اجماع کن لوگوں کا قابل قبول ہے جو مجتہدین ہے. قیاس کن کا قابل قبول ہے جو مجتہد ہو. مجتہد کون ہے اس کو معلوم کرنا یہ بہت ضروری ہے. مجتہد کون ہے؟ اجتہاد کے معنی کوشش کرنا. اجتہاد کے اصل معنی ورڈ میننگ کے حساب سے کوشش کرنا, ٹرائنگ. اجتہاد کوشش کرنا, اسٹرائیونگ بھی بولتے ہیں. اسی سے روٹ ورڈ وہی ہے. حد سے زیادہ کوشش کرنے کو جہاد بولتے ہیں. کس کے ساتھ؟ پہلے نفس کے ساتھ کرو, شرک و بدعت خرافات کے ساتھ کرو, پھر انسان کے ساتھ لاسٹ مرحلے میں آتا ہے. اس لیے بار بار بولتا ہوں, آج نوجوانوں کو جہاد کی صرف فضیلت معلوم ہے, اس کے کنڈیشنز, اس کے احکام, اس کے شروط کیا معلوم نہیں, کسی کو پتہ نہیں. صرف فضیلت پر آگے بڑھے. ارے پہلے کب کیا ہوتے ہیں, اس کے تقاضے کیا, ڈیمانڈز کیا, کنڈیشنز کیا, کب ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں, ان سب کو معلوم کرو. وہ نہیں, یہی مسئلہ آتا ہے. علماء کے دماغ میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں, پوری باتیں ہوتی ہیں. دو دن پہلے میں حسن بصری کے کوٹیشن پڑھ رہا تھا, تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فتنہ جب آتا ہے علماء کو پہلے مرحلے میں پتہ چل جاتا کہ یہ فتنہ ہے, اور عوام کو فتنہ ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. پورا فتنہ ہو کے ختم ہو گیا, ہاں بھائی وہ فتنہ تھا, علماء صحیح بول رہے تھے. آج ایسے ہو رہا ہے, کتنے چیزوں کے بارے میں علماء یہ فتنہ ہے, مت جاؤ, لیکن نوجوان نہیں, ہاں جانا ہے. یہ علماء ڈرپوک ہے, نہیں تو بکے ہوئے ہے, یا ڈرپوک ہے وہاں بکے ہوئے ہے. یہ دو چیزیں لا کے شروع کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ان منہجوں کو سمجھنا ہے کہ کس اعتبار سے کہاں جا رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم چیپٹر ہے اجتہاد, مجتہد, اور اسی کے اپوزٹ ہے تقلید. یہ بہت اہم چیپٹر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو تھوڑے تفصیل کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے, کیونکہ اب شروع کرو تو ختم نہیں ہوگا. ختم کرنے کے لیے یہ دلائل, مسائل, پھر دین کیا ہے, فقہ کیا ہے, ان سب کو جوڑنا ضروری ہے. تو تھوڑا سا آپ ریوائز کر کے آئیے, یاد کر کے آئیے. جو پڑھتے ہیں نا ورنہ ریویژن میں پھر جو ہے پیچھے جا کر کافی ٹائم ویسٹ ہو رہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت